بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، انسان کی زندگی میں ذہنی سکون اور اطمینان بڑی نعمت ہے۔ اطمینان اور سکون کے حاصل ہونے کے جو اسباب ہیں اس کا پایا جانا ضروری ہے۔ خالق کائنات ہماری تمام ضرورتوں سے واقف ہے۔ اس رب کائنات نے قرآن کریم میں رحمان کے بندوں کی جو خصوصیات و امتیازات بیان کیے ہیں ان میں ایک بنیادی صفت یہ بیان کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندوں کو ایک دعا سکھائی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے ایسا کچھ ہو جو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، ہماری آنکھوں کی وہ ٹھنڈک بنے۔ تو بیوی کی طرف سے یا اولاد کی طرف سے ایسا عمل اور ایسا منظر اور ایسے اعمال پائے جائیں جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین جو دنیا میں فائدہ اٹھانے والی چیز ہے وہ نیک بیوی ہے، کہ جب اس پہ نگاہ پڑے تو آپ کو وہ خوش کر دے، وہ آپ کے مال کی حفاظت کرے، وہ اپنے ناموس کی حفاظت کرے، وہ اللہ کی عبادت کرے۔ تو ایسی بیوی کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے اور اسے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سارے اعمال مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں۔ ان میں سے ایک ولد صالح یدعو لہ، ایسی اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہو۔ تو دعا کرنے والی اولاد، نیک اولاد مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہے۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا اندازہ اس سے لگائیں، آپ دیندار ہیں، نمازی ہیں، مسجد میں تشریف لاتے ہیں، فجر میں آ رہے ہوں، آپ کے گھر کے بچے اٹھ کے آپ کے ساتھ مسجد میں آ رہے ہوں تو آپ کی آنکھیں، آپ کی نگاہیں ٹھنڈی ہوں گی، آنکھوں کا سرور بنے گا۔ لیکن وہی اگر اپنے بستروں میں پڑے ہوں، کمرے میں بند ہوں تو آپ کو ایک طرح کی تکلیف ہوگی، آپ کے دینداری اور آپ کے ابدیت کے خلاف بات ہوگی۔ تو گھر کا انتشار، گھر کا بگاڑ انسان کو بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، اور گھر کا سکون انسان کو بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اور یہ چیز کیسے پیدا ہو؟ بنیادی بات ہے اللہ سے دعا کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے جو دعائیں سکھائی ہیں، قربان جائیے، اتنی جامع، اتنی بہترین، اتنی کامل دعائیں ہیں، ان دعاؤں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے اے بار الہ ہمیں ایسا عمل دیجئے کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ اور ایک بات کہی گئی، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنائیے، نیکوں، پرہیزگاروں اور صالحین اور ڈرنے والوں کا ہمیں وہ پیشوا بنائیے، ان کا امام بنائیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دینداری اور اعلیٰ درجے کی دینداری، بہترین دینداری طلب کرنی چاہیے۔ آج کا وہ ماحول کہ بوڑھوں کا گھر بنانے کا جو ہے رواج ہندوستان میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، اس سے ہم اپنی تہذیب اور اپنی حقیقت سمجھ سکتے ہیں۔ والدین اور اولاد میں کیسے تال میل ہو، دینی تعلیم کا دینا ضروری ہے۔ جب تک والدین اولاد کے حق سے واقف نہیں ہوں گے، اولاد والدین کے حق سے واقف نہیں ہوں گے، جب تک تال میل آپس میں نہیں ہوگا، آنکھوں کی ٹھنڈک